سلام تو جمعے تو بعد پڑھ چھوڑنا نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، لیکن اس امام دا فتویٰ سنو، فرماندے لا دین لمن لا ادب لہ، فرمایا اس بندے دا تو کوئی دین ہی نہیں جس بندے دے اندر ادب نہیں ہے، نہ وہ بریلوی ہے، نہ کو دیوبندی ہے، نہ کو شیعہ ہے، فرماندے نے ادا کوئی مذہب ہی کوئی نہیں، ادا کوئی دین ہی نہیں، کیونکہ دین کی پہلی پوڑی ادب ہے، جس کے اندر ادب نہیں ہو دین ادا ہے ہی کوئی نہیں، ان سمجھ کے چاوڑ دے پھکے پیچھے مردہ پیا ہے، ادا کوئی دین ایمان سمجھ آئی نہیں؟ خدا رسول دے نام نالیاں چروڑا نالے بھامیں پیر ہون بھامیں مولوی ہون، اے نہ آکھو کہ یار بڑے بنابے والا بڑے 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 جلسے کرنے اور دین کو تخت پر لا رہے ہیں، ساڑھے بزرگ فرماندے پہنے ادا تے اپنا دین ہے ہی کوئی نہیں، تخت کتے لے آسی جس کے اندر ادب نہیں ادا کوئی دین تے اپے کوڑ کو نہیں، تخت گنا سی آج جناب نعرے لکھ کے یا رسول اللہ کا نام لکھ کے اشتہار آتے تے انائیاں چروڑنا لاہور تو گن کے پنڈی تک پورے جناب والا راستے تے خدا رسول دے نہ روڑنا پھر آخنا کہ دین نو تخت کے دیا نا امام احمد رضا یہ چاوڑا ہے نا یہ ادب آلے ہے، ادب آیا تا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازیا، یہ ہو چڑھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے گئے نے، روضہ رسول سے گئے نے، عرض کی یا رسول اللہ میں تو اڈا مہمان ہوں، تے مہمان جس ویلے میزبان کو آوے تے کم از کم انہا تے ہونا چاہیے ہے کہ میزبان مہمان نو ملے تے صحیح، یا رسول اللہ میں تو اڈے دربار سے آیا میں تو اڈی ملاقات کرنا چاہنا ہے، زیارت نہ ہوئی، امام علیہ سنت سرکار نے ایک نعت لکھی، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، آخری مصرع سی، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے اور رضا تو کی چاہنا ہے کہ میری زیارت ہوئے، لیکن تو کتھے دربار رسالت کتھے، نعت لکھی تے لمحات نہیں گزرے، جاگنے پہنے جاگنیاں اکھا دے نال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آڑ کے امام احمد رضا نو اپنے دیدار نال مشرف فرمایا، کیونکہ وہ فقط نعرے لامنے آڑے نئے پیسے گن کے نعت پڑھن آڑے نئے، دل دے نال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پڑھن آڑے سن، سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی؟ یہ اس امام کا فتویٰ سنانا پیا، فرماندے نے کہ جس کے اندر ادب نہیں اس کا اپنا بھی کوئی دین دے دو آپے کوڑ کو نہیں تے تخت آڑ سی، سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی نہیں؟ ساڑھے بزرگان دین اس طرح خدا رسول دے نا دا ادب کرنے ہیں، ایک کابڑی نا جڑا میں سنایا نا یہ وقت کی ضرورت سمجھ آگئی نہیں، ساڑھے اندر بہت ہی بے غیرت پن آ گیا، ہلے بھی کئی جوان بیٹھے نے کیونکہ انہوں نے تو قصور نہیں ہے، ادھر بھاوے میں قرآن حدیث پہ سنانا وہ ادھر پہ بیٹھنے نے بھاوے چاول آ گیا، چاول تو پتہ نہیں کیڑے مدت چاہ سکتے، یہ ہلے بھی مست بیٹھے نے، اللہ سمجھ آئی نہیں؟ غیرت کرو اپنے دین ایمان دی، یہ مت بھولتے ہوئے ہو، ایسا جناب سنیاں دے گھر جم پہ دو چار دیگا پکا گننے تے میلاد دا مہینہ آوے تو دو چار جھنڈیاں لا گننے، اسے نال ہی اسی عاشق رسول بن گئے تے اسے دے نال ساڈی بخشش ہونی، نا بخشش دا جڑا ذریعہ بننا ہے وہ دین بننا ہے، اور دین دی پہلی پوڑی ادب ہے، قرآن دا ادب، یہ نہیں کہ قرآن پاک زمین تے ڈٹھا پیا تو ساتھ چانا ہی ادب ہے، بلکہ یہ بھی ادب ہے کہ جس ویلے قرآن پڑھیا جاوے تے تسا پورا ٹک کے قرآن پاک سنو، سمجھ آئی نہیں؟ ساڑھے بزرگان دین کس طرح ٹک کے سننے ہیں، ساڑھے تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے قرآن پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا نا گنا جانا تے پیر مہر علی شاہ سرکار پہلے ہی جب اٹھے بنا گنے جس ویلے حضور دا نا آنا سی چوم کے اکھاں تے لاندے سی، لیکن جس ویلے قرآن پڑھیا جاندہ سی، قرآن پاک کے اندر بھی آیات ہے جس کے وچ لفظ محمد آندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک جس ویلے پڑھیا جاندہ سی کہ پیر مہر علی شاہ سرکار انج کر کے بیٹھے ہوئے، آپ کو پوچھا گیا حضور اس مقام تے، فرمایا نا جس ویلے قرآن پڑھیا جاوے اس ویلے سننا واجب ہوندہ ہے، لہذا اس موقع تے ایک کام بھی نہیں کرنا، ایسا کی ہوندہ ہے جس ویلے ختم پڑھی دا پہ ہوندہ ہے، بلکہ ختم پڑھ دیں گے اس ویلے، وہ ختم جس ویلے پڑھ دیں کی ہوندہ ہے،
مول صاحب تو ختم پڑھو، کوئی چاول گھن کے آنا بھی، کوئی گلاس پہ رکھے نہیں، کوئی دسترخوان پہ رکھ نہیں. یہ شراب پاک کے اندر سخت حرام ہے. جس ویلے قرآن پاک پڑھیا جاوے اس ویلے سننا واجب ہے. مذہب دیا گلاں سن لو. ہر تو سا خطاب سننا ہے. شاہ صاحب قبلہ آ گئے نے. یہ مذہب دیا کوڑیاں کوڑیاں گلاں غیرت ایمانی دیا چند گلاں سنیاں نے. انہاں پکا دل دماغ سے بٹھا کے نو یہ ایمان یہ دین نے. جس دے دل دے اندر قرآن دا ادب نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا ادب نہیں، بھاوے لکھ ٹکرا مارے دی کوئی ٹکر بھی دربار رسالت سے قبول نہ ہو سی. اور سخی سلطان باہو نے فرمایا نا ہر دربار چو دھتکاریا جانا ہے وہی بندہ قبول ہو سی، اور اس سے بھی کوئی عبادت ریاضت اللہ تعالیٰ کے دربار سے قبول ہو سی جس کے دل کے اندر ادب ہے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.